آپ یوں کرو کہ جگہ بعض اوقات جگہ مبارک ہو جاتی ہے مبارک انسانوں کے گزرنے سے یا مبارک انسانوں کے وہاں رہنے سے اس جگہ پر کرم ہو گیا. جیسے کچھ جگہ مخصوص ہے، جلی جلی جگہ ہے، یہ جگہ ہے یہاں سے وہ گزرا ہے، یہاں سے وہ گزرا ہے، یہاں اس کا نقش قدم لگا ہے، جس جگہ سے نقش قدم لگ گیا ہے وہ چراغ چل اٹھے. کہتے ہیں جب کسی مہینے میں عام طور پر بالعموم لوگ زیادہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں تو اس وقت جو ہے لوگوں میں برائی ذرا کم ہو جاتی ہے. ایک بات نیکی کا مطلب ہی برائی کم ہو جانا. اور پھر اس مہینے کے اندر یہ حکم یہ ہے کہ وہ شیطان جو انسانوں کو آزمانے کے لیے پھرا کرتے ہیں، شیطان بندے ہوں یا شیطان بچے ہوئے ہوں یا شیطان آپ ہی ہوں، ان کو ذرا پابند کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں. اس لیے آپ کی انہیبیشن رک گئی، ہینڈی کیپ ختم ہو گیا، تو پھر آپ کی دعا جو ہے نا ذرا فراوانی بھی کر سکتے آپ. ویسے بھی بازار بند ہو تو چائے کہاں پیئیں گے ہم، مثال کے طور پر. اب دعا آسان ہوگی نا کہ وہ بازار بند ہو گیا ہے، کھانے پینے بند ہو گیا ہے، کچھ نامناسب واقعات بند ہو گیا ہے، غلط لوگ باہر نہیں پھریں گے اور غلط ٹیمپٹیشنیں باہر نہیں پھریں گی، تو پھر آپ کا دل جو ہے نا آسانی میں مطلب بحال ہو گیا، دعا بہتر ہوگی. دوسرا حکم ہے کہ اس مہینے میں بہتر واقعات ہوتے ہیں پر بہتر ہو گئے. حکم بھی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو یہ مہینہ کیوں کہا، یہ مہینے کو یہ مہینہ کہا کہ حضرت مطلب قرآن نازل کیا، اس میں کیوں قرآن نازل کیا، پہلے مہینے میں کیوں نہیں کیا؟ جہاں بھی نازل کرتا وہی مہینہ ہوتا، اتفاق سے اس مہینے میں نازل ہو گئی. اس لیے اس کو رمضان کا مہینہ کہہ دیا کہ قرآن بھی نازل ہو رہا ہے تو دوسری نیکی بھی اسی میں شامل کر دو. اور رمضان والی جو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو دریافت کرنا، اور ونس اگین جو ہے یہ بھی آپ کو میڈیٹیشن کے میلان ہے. فاقہ روزہ میڈیٹیشن، فاقہ جو ہے میڈیٹیشن کرتا ہے، اور روزہ جو ہے یہ وہ میڈیٹیشن کرتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹائم کا پابند رکھا گیا، مجوب نہیں ہو گیا. فاقے میں مجوب ہونے کا موقع ہے کہ آپ کو فاقہ چلتا ہی جا رہا ہے، 10 سال چل سکتا ہے فاقہ. وہ آدمی جب وہ نکلے گا تو کچھ اپنے حساب سے درویش ہو جائے گا. یہاں پر پابندی ہے اذان کے ساتھ واقعات کے ساتھ، تاکہ بندہ مجوب بھی نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہتر ہے، اس مہینے میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اس میں قرآن شریف نازل ہوا، اس میں جمیع المومنین بہتر ہوتے ہیں، واقعات بہتر ہوتے ہیں. دوسرا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا بہت ساری جگہ پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت سننا فرض ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے واقعات ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بالکل صحیح بات ہے. ہاں ایک سب اب کافی حدیث مبارک کا ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ ایک پچھلی کاشت تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس کا ثواب اتنا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. یہ ہے سر رمضان المبارک عمرے کی. دیکھو رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایسا فرمایا حضور پاک نے تو فضیلت تو ہوگی مکمل. اور حضور پاک کے ساتھ حج کرنا فضیلت ہی فضیلت، یہ آپ کا احساس ہے. اچھا یہ جو جانے کا عمل ہے یہ ہر دور میں مستحسن ہے، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ جانے کے عمل کو جاتے رہنے کا عمل نہ بناتے رہو. جانے کے عمل کو ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بناؤ. مقصد یہ جو شخص جاتا ہے اور آتے ہوئے بدلتا نہیں ہے اور جاتا ہی رہتا ہے تو اس کے لیے ذرا تھوڑی دقت والی بات ہے. اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرو کہ توبہ کی ہے تو پھر مکمل توبہ کر دو، گئے ہو تو پھر وہیں رہو. مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہیں ہوں میں، مطلب یہ کہ پھر وہیں رہو خیال میں. یہ نہ ہو کہ ہم اگلے رمضان میں جا کے عمرہ کریں گے پھر دیکھا جائے گا
اور سارا سفر جو کیا ہوا ہے وہ دوسری صفت میں ضائع کر دو. اس لیے فضیلت کی ہے، بجا ہے. حاجی کی فضیلت ہے، عمرے کی فضیلت ہے، عبادت کی فضیلت ہے. اور مسجد نبوی کے اندر مطلب روزے کا کیا مقام ہوگا، یہ بھی بڑی بڑی فضیلت کی بات ہے، بجا بات ہے. اور ماضی حال بن جائے گا، حال مستقبل بن جائے گا، سب باتیں ہو جائیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی خیال رہے، یہ لوگ کہ خیال پھر ضائع ہو جائے. فقراء نے لیکن یہ کہا کہ ہم گھر کے اندر بھی حج کر لیتے ہیں، ہمارا خیال جہاں سے وہاں ہو جاتا ہے. یہ کرتے رہتے لوگ. وہ تو ان کا مقام ہے، ہاں ان کا مقام ہے. آپ کا مقام جو ہے وہ یہ ہے. اب آپ کا مقام اور ان کا مقام یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں کس کا مقام ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقام نہیں ہے. ہم کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. جس آدمی کے 2 سانس بھی باقی ہوں یہ نہ کہے کہ میرا یہ ہستی ہے، کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے. کل کو جاتے جاتے ایک بندہ چور تھا، بھائی صاحب چوری کرنے کے لیے گیا تو وہاں جا کے مطلب کچھ چوری کرنے کے بعد کیا تھا، ذرا نیند سی آ گئی تھوڑی سی، تو وہی مطلب تھوڑا سا نیند آ گئی. مسجد کے اندر اس صف میں بیٹھ گئے. وہ آواز ہے کہ فلاں لگے کہ کتب جو ہے نا ذرا 11 کے پود ہو گئے. کیا کیا جائے؟ حضور غوث پاک کو اطلاع ملی. لیکن اس وقت رات کا وقت بندہ کوئی اویلیبل نہیں ہے. البتہ یہ مہمان سویا پڑا ہے، چور ہے، تو چلے اسے نام یاد کر دو، کتب میں جانا ہے نا میں نے، تو وہ کتب جانی. تو چور صاحب کا بڑا مقام ہے. تو وہاں کتب کی سیٹ خالی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا ہے، انسان کو بنانا ہے، مرتبے نے بنانا ہے نا. اور کتب کا مانا یہ ہے کہ یہ کتنی محنت سے چوری کرنے آ رہا ہے، جاگنے والا بھی ہے، چوری بھی کرنے والا ہے، اور دلیر بھی ہے. اپنے گھر انسان داخل ہوتا رات کو، کسی گھر میں بے دھڑک داخل ہونا بڑی ہمت کی بات ہے. اگر یہ بڑی اچھا طاقتور آدمی لگتا ہے، اچھا انسان ہے، چل آگے توجہ ہی ہے نا، چل اس کو بنا دیا کندن کا. اس لیے کچھ پتہ نہیں کر تو کیا ہو جائے، کون سا نیک آدمی کون سے طوفان میں زد میں آ جائے، کون سا خدا نخواستہ آدمی مطلب اڑ کے مطلب کہاں نیکی میں داخل ہو جائے، کیا پتہ کیا ہو جائے. نہ اپنے گناہوں کی اتنی عزت افزائی کرو کہ معاف نہیں ہو سکتے، تو نہ اپنی نیکیوں کے فخر میں مبتلا ہو کہ گر نہیں سکتے. بس ایک بات آپ کرتے ہو کہ گھر والوں کو راضی رکھو تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے. چھوٹے موٹے کام کیے کرو، یہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا. یہ قیاس جو ہے نا وہ اور ہے، تو اللہ کی مرضی اور ہے. این ممکن ہے کہ کلہم داخل کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کے اولیاء کرام کی سیٹیں کتنی ہیں پتہ ہے؟ تھوڑی سی ہیں، تھوڑی سی کس طرح ہو سکتی ہے. اللہ چاہتے 1 کروڑ بندہ اولیاء کرام کر دے، 25 کروڑ 25 خرب کر دے، اس کے بعد میرے خیال کوئی جنت میں سیٹ کام ہے، وہ سب کو اولیاء کر دے. جی کیا فرق پڑتا؟ مقصد یہ کہ آپ ہی اپنے آپ کو کہیں ہم نے اولیاء کر کے ہم کیسے اولیاء ہوتے ہیں؟ تو اولیاء تو اس کا مرضی کا نام ہے نا. اللہ جس کو دوست بنانا چاہے وہ آگے سے انکار کون کر سکتا؟ ہاں اللہ کا دوست بننے کے لیے آپ کو کچھ ریلیکٹنٹ ہو گیا آپ کہ یا اللہ مطلب مجبوری ہے، ہمیں کل کہیں اور جانا ہے، ہم آپ کا کام شاید نہ کر سکیں، دوستی کرنے باہر نہ سکے، یہ آپ بھی غلطی کر رہے. تو اللہ جو چاہے کرتا، نہ اپنے آپ کو گناہ گار کر کے فیصلہ کرو ہم گناہ گار ہیں. اس بات کا بالکل فیصلہ کر لو ہاتھ کھڑا کر کے، کسی انسان کے کان میں یہ بات نہیں کرنی ہم گناہ گار ہیں. اللہ کو کہتے رہو کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں. تنہائی کو کہتے رہو اپنی کو، تنہائی کا نام اللہ. اچھا مقصد ہے کہ تنہائی کو کہتے رہو کیا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. اپنے آپ سے کہتے رہو ہم گناہ گار ہیں، لیکن کسی آدمی کو گواہ نہ بنانا کہ ہم گناہ گار ہیں. اس نے آپ کے خلاف رپورٹ کر دینی. تو گناہ گار وہ ہو جس کو یقین ہو کہ گناہ معاف نہیں ہونا، یا اللہ یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا. اس لیے وہ گناہ گار کہے جس کی ماں ناراض ہو کے فوت ہو جائے. اب وہ زندہ ہو تو معافی ہو، یہ دقت ہو سکتی ہے تھوڑی. یہ بھی اس کا بھی راز پتا ہے میرا راستہ. اچھا ایسا واقعہ ہو تو تمہارا اور تو کوئی ایسا گناہ نہیں، یار جو عبادت میں نہیں کی تھی اسے کیا بنا، چلو آئندہ عبادت کرنی شروع کر دو. تو اللہ تعالیٰ جو معاف کرنے کے آ جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے. اس لیے کسی آدمی کو نہ گناہ گار سمجھو، نہ اپنے آپ کو گناہ گار کہو، گناہ کو برا کہو. آپ کو نصیحت کر رہا ہوں
برائی کو برا کہنا، آدمیوں کو برا نہ کہنا. میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، انسانوں سے نفرت نہ کرنا، اس کے اعمال سے نفرت کرنا. یہ آدمی اچھا ہے، اس کا عمل بہت برا ہے. اے برے انسان، اگر تو یہ کام چھوڑ دے تو میں تم سے محبت کروں گا. یہ تو ہی نہ بات. کہتے میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، گوارا نہیں کر سکتا، میں تو اس کی سائٹ ڈس لائک کرتا ہوں. کہتے توبہ کر لی اس نے، یہ توبہ کر لی، توبہ کر لی، میں نے پھر بھی اس کو چھوڑا. یہ ہے انسان کے نام. اور اللہ کریم جو ہے وہ نہیں، یہ کوئی انسان ہے، اللہ کا بنا ہوا آدمی تمہیں پسند نہیں ہے. اللہ جس کو برداشت کرواتے ہیں، احسان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مطلب مقام عطا کرتے ہیں، اور تم وہ درمیان میں اپنی انا لے کے پھرتے ہو. اس لیے عین ممکن ہے کہ آپ ہی وہ بن جاؤ. آپ مصروف ہو، اولیاء بننے میں آپ کے ٹائم نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یا آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے. آپ بولو یہ کام ہے اور آپ اس قابل نہیں ہو. ہاں تم مصروف تو نہیں ہو، انکار تو کوئی نہیں ہے. اچھا انکار کوئی نہیں ہے تو ولی بننے میں اللہ کریم کا فیصلہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو بنا دے، ٹھیک. اب اللہ آپ کو اس وقت دوست رکھے گا جب آپ اللہ کو دوست رکھیں گے. خصوصیات کی بات وہ اللہ خود ہی کر دیتے. میں آپ کو کب سے بتاتا آ رہا ہوں کہ نیکی بھی اچانک سرزد ہو جاتی ہے، گناہ بھی اچانک ہو جایا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے کہ کون سی نیکی آپ کے ہاتھ سے کروا لے اور کون سا انعام عطا فرما دے. کون سا آدمی آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے دعا کر جائے، کیا پتا. اس لیے آپ اس پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ کریم کا کام بہتر ہے. اللہ کریم کس کو چاہے عطا فرما دے. تو یہ چونکہ ہم نے کتابیں میں پڑھا ہے، بڑی اونچی اونچی باتیں پڑھی ہیں کہ ایک ولی تھا، اس طرح کا تھا، ایسا تھا. وہ بڑی ظاہری اور باطنی تعلیم رکھتے تھے. جتنی ظاہری اور باطنی تعلیم ہے نا، یہ برابر ہے. نہیں سمجھے آپ بات. جو لوگ باطنی تعلیم میں کتابیں لکھ گئے نا، دادا صاحب کو چھوڑ اور کچھ موجود کے واقعات کو چھوڑ کر باقی اکثر اولیاء کرام کرامت کے بل پر اکثر اولیاء کرام ہوئے کہ ان کا یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ. کچھ واقعات بنائے گئے، کچھ واقعات ہوئے. کلام کے حوالے سے بابا صاحب، بابا بلے شاہ صاحب کو ان کو اگر فقیری ان کے الگ رکھیں تو ایز اے پنجابی پوئٹ، پنجابی جاننے والے کہیں گے کہ وہ کس لیول کے پوئٹ ہے. پوئٹ فقیری ہے، بڑی درویشی ہے. بہادر حسین فقیری ہے. شاہ حسین کی قافیہ، لیکن شاہ حسین کی قافیہ کو عام غیر فقیر جج کرتا رہتا ہے. اب بات سمجھ رہے کون کرتا رہتا ہے جج؟ عام غیر فقیر. امیر محمد پر عام غیر فقیر لکھتا رہتا ہے. فقیری کلام کا نام ہے یا کوئی اور بھی واقعہ ہے؟ آپ بات غور کرو کیا بات کر رہے. کلام کے نام سے تو نہیں ہے، اور کوئی واقعہ بھی ہے. کلام نکال دو بابا بلے شاہ صاحب کا، اب کلام نکالو تو پتہ چلے گا فقیری کیا ہے. آدھے لوگ ان کو فقیر سمجھتے کلام کی وجہ سے. کلام نکال دو. فقیری کیا ہے؟ وفا شاہ حسین سے، اور اپنا شاہ آزاد سے. بھائی فقیر سید ہو کے وہ کہتے ہیں میں ہرائی ہو گئی. فقیری یہ ہے. باقی شریعت کے بارے میں بڑے بے باک باتیں کرتے رہے بابا بلے صاحب، اور لیکن ایک بات فقیر ہے کہ کہتا میں سید نہیں ہوں، میں ہوں ہرائی. سید تو وہ ہے شاہ صاحب، شاہ عنایت، اس کا نام شاہ عنایت رکھے. تو یہ ہے بابا صاحب کی ولایت. اور ولی اسی بات میں ہے، وفا اپنے رہنما سے. ولایت ہے. اب ولایت کی میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. بابا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کا کوئی بات کرنا چاہتے ہو کر لو تاکہ میں بات پوری کروں. معافی چاہتا ہوں، اوور پیریڈ ٹائم وہ ہوگا نا، یہ ایک دم تو کوئی ایسا ایکشن نہیں تھا. نہ میں آپ کو پیریڈ آف ٹائم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. بابا صاحب کو ولایت جو ہے شاہ عنایت کی محبت کی وفا نے عطا کی. کیا کہا؟ بے وفائی نہ کرنا. آپ عمل کی بات نہیں ہے، بابا صاحب کے اندر نمازیں پوری ہیں.
بابا صاحب کے لیے بہت ساری باتیں پوری ہیں، بادشاہی ہے پوری، لیکن وفا کہاں سے کی؟ شاہ صاحب کی طرف. اب آج ولایت اسی طرح، اب ولایت جو ہے وفا کا نام ہے. اگر وفا نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہے. تو رہنما کے ساتھ جو ہے نا وفا، یہ ہے اس کے ساتھ ولایت کی بات. میں ولایت کے درجے بتا رہا تھا. اپنے شیخ کو نمبر 1 شیوخ سے، میں نے جیسے بتایا تھا کہ اجتماع سے انفرادیت اور انفرادیت سے اجتماع بتایا تھا نا ابھی پہلے طرف سے. جی اپنے شیخ کو شیوخ کی گیلیکسی میں سے نمایاں کر کے اپنا رجوع کرنا نمبر 1 ولایت ہے. باقی سب ولی ہیں، کیا ہے؟ سب ولی ہیں. ایون شیخ کا بزرگ بھی ولی ہے، وہ تو زیادہ پیر ہوتے ہیں نا، لیکن وہ اس کا شیخ ہے. شیوخ کی گیدرنگ میں سے اپنے شیخ کی طرف رجوع کرنا، یہ ولایت کا باعث ہو سکتا ہے. دین کے اندر ناسمجھی کے باوجود استقامت کرنا ولایت کا باعث ہو سکتا ہے. آپ ولایت کی ذات میں ہو، کیا کہا؟ احسان کی ذات کرتے ہیں. اچھا، ولایت ہو سکتی ہے. وہ امیر آدمی جس کا پیسہ نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، ولایت ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ ولی ہو سکتا ہے. وہ غریب آدمی جو دوسروں کے پیسے سے نفرت نہیں کرتا، جبکہ دوسروں کے پیسے دوسروں کی جیب میں ہوتے ہیں، وہ ولی ہو سکتا ہے. وہ انسان جس نے کسی انسان کو انتقام نہ لیا ہو، ولی ہو سکتا ہے. ترجمہ میں کس باتیں کر رہا ہوں؟ حضور پاک کی ظاہر ہونے والی تمام شانوں میں سے کسی ایک شان کے سائے کے نیچے چلنے والا ولی ہو سکتا ہے. آپ کی تمام صفات کے وعدات کسی ایک صفت کے کسی ایک سائے کے نیچے باقاعدگی سے چلنے والا ولی ہو سکتا ہے. ولی ہے، سکتا کیا ہے؟ میں نے معاف کر دیا، کیوں؟ کہتے ہیں حضور پاک عمل کی تعبیر. ولی ہو گیا. تم کیا ہو گیا؟ ولی ہو گیا. کہتے اس کو تو میں ملنا نہیں چاہتا، میرے گھر ہے تب بھی نہیں ملنا، اور آپ کہتے ہو گھر جا کے بات کرو. آپ ایسا میرے میں چلا گیا. یہ چلنے کا عمل ولی کا عمل ہے، وفا کا عمل ولی کا عمل ہے. اب بیویوں کو آسودہ رکھنا ولی کا عمل ہے. بتا رہا ہوں آپ کو، کیا ہے؟ ولی کا عمل ہے. فرمایا فرمانے والوں نے کہ ان کو ان کے حال پر رہنے دو، اصلاح نہیں ہوتی ان کی. آپ آج میرے ان کے ساتھ رواداریاں، محبت نوازیاں، بس عقل کی بہت ہی بات نہیں کرنی ان کے ساتھ. تھوڑی سی بدلے پہ تعریف اور تھوڑا سا تعاون، بس دیٹس آل. ولی ہونا بہت آسان ہے، گناہ گار ہونا مشکل ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک گناہ کے لیے 50,000 تو منصوبے بنانے پڑتے ہیں. تو ولی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا عمل آپ کر جاؤ جو حضور پاک کی شان کے بتا دے، کوئی سے کام کر دو. مسلمانوں میں ولی نہ ہو تو پھر کسی کافروں پیدا ہونے. آپ کو بچوں والی بات کر رہے ہیں. اس لیے ولی ہونے کا بڑا ہی خطرہ رہتا ہے ہر وقت. کیا ہے؟ اللہ مہربانی کرتا ہے نا، اللہ کی مہربانی کے نوازشوں کو سمیٹو، مت گھبرایا کرو. آپ بولے چاہے ایسی ولی بن گیا، بلکہ شاہ آج بھی ولی بن گیا. ہاں، لڑکے پڑھ سکتے ہیں، دل میں پڑھ سکتے ہیں، مرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے چلے جائیں گے ہمیشہ. اچھا، یہ زندگی بہت سب لگے والے. درود شریف ہمیشہ پڑھتے جاؤ. جو درود شریف پڑھتے پڑھتے مثال ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو گیا، اسے موت نہیں آئے گی. مثال ہو گئے تو موت نہیں آئے گی. اسی کا مطلب یہ تو اللہ کی شان ہے. پڑھ سکتے ہیں، ہر بات پڑھ سکتے ہیں. جلدی سوال کرو آپ لوگ.